حزب اختلاف شہباز شریف کے خاندان پر جو منی لانڈرنگ کے الزامات لگ رہے ہیں اس میں وزن بڑھتا جا رہا ہے، جوابات سے وزن گھٹتا جا رہا ہے، جوابات غیر معقول لگ رہے ہیں، الزامات معقول لگ رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ بہت پاکستان کا اہم سیاسی خاندان شدید مشکلات میں گھرا نظر آتا ہے، منی لانڈرنگ کے الزامات میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے اس زمانے سے جب 2008 کے بعد تبدیلی حکومت ہوئی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تھی۔ اس کے چند ماہ بعد وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب شہباز شریف نے پنجاب میں مسند اقتدار سنبھالی تھی، اور ان کے اہل خانہ نے کاروبار کا ایک نیا دور شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایک نئی سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب شہباز شریف سامنے آئے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا پنجاب میں ان کے بیٹے حمزہ شہباز بن گئے تھے، اور کاروبار کی مسند بچھائی تھی ان کے چھوٹے بیٹے سلیمان شہباز نے، اور اس طرح سے یہ ایک تکون بنی تھی، اور جو کہ ایک ہر لحاظ سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ایک بدترین مفادات کے ٹکراؤ کی ایک بدترین تصویر تھی جو سامنے آئی تھی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اقتدار میں آنے کے بعد شہباز شریف فیملی کے اثاثوں میں اضافہ شروع ہو گیا، دن دگنا اور رات چوگنا اضافہ، چوکا دینے والا اضافہ تھا جو دیکھنے میں آیا جیسے جیسے جناب شہباز شریف کی اقتدار پہ مٹھی مضبوط ہوتی گئی، کاروبار کی مٹھی سلیمان شہباز کی مضبوط ہوتی چلی گئی، اپنے کاروبار بھی بننے شروع ہوئے، دوسرے کاروباروں میں بھی حصہ داری شروع ہوئی، اور پھر پاکستان کے تمام کاروباری خاندانوں کے ساتھ ایک نئے رشتے اور نئے رابطوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ تھا، وہاں پر بلا شرکت غیر شہباز شریف کی حکومت تھی، اور اس پورے ماحول کے اندر یہ خاندان جو تھا اس نے اپنے پروفائل میں زبردست اضافہ کیا۔ کمپنیز کے بعد کمپنی بننی شروع ہوئی، اور اس خاندان کی جو کہ اقتدار میں تھا اس کے کاروباری پروفائل میں مدینہ ٹریڈنگ کمپنی، مدینہ کنسٹرکشن کمپنی، شریف فیڈ ملز، شریف ڈیری فارمز، شریف پولٹری فارمز، رمضان انرجی لمیٹڈ، کمرشل پلاسٹک لمیٹڈ، مہران رمضان ٹیکسٹائل ملز، کلثوم ٹیکسٹائل ملز، چنیوٹ پاور لمیٹڈ، شریف ملک پروڈکٹس لمیٹڈ، العربیہ شوگر ملز، اور یونیٹاز پاور، علی کمپنی، اے جی انرجی، ایکو پاور سلوشن، محمد بخش ٹیکسٹائلز ملز اور کوالٹی چکن جیسے نام سامنے آنے شروع ہو گئے۔ یہ وہ ماحول تھا جو کہ لگ رہا تھا کہ کاروبار میں تیزی سے پھیل رہا ہے، کاروبار شریف خاندان کا، یعنی کہ شہباز شریف خاندان کا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ شریف خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے 200 مرتبہ سینکڑوں مرتبہ ریمیٹنسز آنے لگی، یعنی کہ سرمایہ آنے لگا۔ اس خاندان کے اکاؤنٹس کے اندر اچانک اہم انتہائی پراسرار اور مشکوک انداز میں ڈالرز برسنے شروع ہو گئے۔ اب یہ معاملات سامنے آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے اہم سوالات سامنے آ رہے ہیں جس کے جوابات درکار ہیں۔ یہ وہ احتسابی عمل ہے جس کا ہر صورت میں سامنا کرنا ہے جناب شہباز شریف نے، ان کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے، دوسرے صاحبزادے حمزہ شہباز نے۔ اس معاملے میں شہباز شریف خاندان کی خواتین کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن یقیناً ظاہر ہے کہ ان کا براہ راست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ گھر کے مردوں نے خواتین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اہم ترین سوالات ہیں جس کے جوابات سامنے نہیں آئے، دو طریقے سے کوشش کی ہے شہباز شریف کے خاندان نے کہ اس کے جواب دے۔ ایک انٹرویو دیا ہے سلیمان شہباز نے جیو ٹیلی ویژن کو، اور حمزہ شہباز نے جواب دیا ہے سوالات نہیں مل رہے ہیں، جس سے اس تاثر کو مدد مل رہی ہے۔ تاثر ٹھوس سے ٹھوس تر ہوتا جا رہا ہے کہ ان کلیدی، نازک، اہم ترین سوالات کے جوابات نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے پاس۔ مثال کے طور پہ اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ کیا حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، محترمہ نصرت شہباز، محترمہ رابعہ شہباز اور محترمہ جویریہ شہباز کے بینک اکاؤنٹس میں باہر سے پیسے آئے یا نہیں آئے۔ یہ اس کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، لیکن ماننے کے لیے بھی فی الحال براہ راست تیار نہیں ہے شہباز شریف خاندان۔ یہ بھی نہیں مان رہا کہ کیا حمزہ شہباز کے 95% اور سلیمان شہباز کے 99% ڈکلیئرڈ اثاثے جو اس وقت موجود ہے وہ دراصل پراسرار افراد کی بیرون ملک سے
ٹرانزیکشن سے بنے ہیں۔ پراسرار افراد نے ان شخصیات کے بینک اکاؤنٹس میں ڈالرز بھیجے ہیں۔ اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا ہے۔ اس کا بھی جواب نہیں ہے کہ اکتوبر 2018 میں تحقیقات شروع ہونے کے اگلے ہی دن سلیمان شہباز اور محترمہ نصرت شہباز اپنی بیٹیوں کے ساتھ باہر کیوں چلے گئے تھے، اور اب نیب کا سامنا کرنے سے ہم سلیمان شہباز کیوں کترا رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی نہیں ہے کہ شریف خاندان کو آخر کس نے، کیوں، کس وجہ سے برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات سے 26 ملین ڈالرز بھیجے، کس حساب میں بھیجے، کیوں بھیجے۔ اس سوال کا جواب بھی نہیں ہے کہ سلیمان شہباز کے پاس قرض یا سرمایہ کاری کے لیے جو رقوم بیرون ملک سے آئیں، ٹی ٹی سے بھیجی گئی، عجب طریقے سے بھیجی گئی، یہ رقم بھیجنے والوں کی شناخت کون کیا تھی، ان سے کیا تعلق تھا، یہ کون لوگ ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سلیمان شہباز کہتے تو ضرور ہے کہ ان کے احساسوں میں کوئی یہ تو دیکھے کہ ان پہ لائبلٹیز کتنی ہے، یہ لائبلٹیز کریٹ کرنے والے کون ہیں، اس کا جواب ابھی نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب نہیں ہے کہ شہباز فیملی کو باہر سے رقم بھیجنے والوں کے پاس اثاثے نہیں تھے، جبکہ بعض پاکستان سے کبھی باہر گئے ہی نہیں تھے، انہوں نے رقوم باہر سے بھیجی۔ یہ تو ایک مذاق کسی کیفیت ہے جو سامنے آئی ہے۔ یقیناً ایسی شخصیات ہیں جو کہ سامنے آ چکی ہیں، جن کا وجود بیرون ملک کبھی رہا نہیں ہے، مگر ان کے ذریعے سے رقوم آ رہی ہیں اور شہباز شریف خاندان کے اندر اتر رہی ہیں۔ حمزہ شہباز کے خاندان میں اکاؤنٹس میں، یا خاص طور پہ سن 2008 کے بعد سلیمان شہباز کے خاندان میں، جو کہ استقو ان کی سب سے اہم شخصیت تھی، کیونکہ کاروبار، مال، اسباب، تعلقات اور تمام نیٹ ورک جو تھا پاکستان کے کاروباری گروپ سے، کنسٹرکشن گروپ سے، ریل اسٹیٹ کے کرتے دھرتوں سے، وہ سلیمان شہباز کا ہوا کرتا تھا۔ اس سوال کا جواب آج تک سامنے نہیں آیا ہے کہ جو شخصیات اس وقت نیب کی انویسٹیگیشن کی محور ہیں، مثال کے طور پر محبوب، منظور، قاسم قیوم، یہ پراسرار لوگ کون ہیں، یہ کیوں ہیں، یہ کیوں کس انداز سے شہباز فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے تھے، کیوں بھیجتے تھے اور کہاں سے بھیجتے تھے، اور ان کے پاس اس کے ذرائع کیا تھے، یہ بہت اہم سوال ہے جس کے جواب ہر صورت میں چاہیے ہوگا۔ اس سوال کا جواب بھی نہیں ہے کہ شہباز شریف خاندان جن لوگوں کو جانتا نہیں تھا تو ان کے مشکوک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے وصول کیوں کیا کرتا تھا، کیوں یہ پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ نیب کا کہنا یہ ہے، اس کا الزام یہ ہے کہ دراصل یہ تمام پیسے رشوت ستانی سے مبینہ طور پہ جمع کیے جاتے تھے اور کیش کی یہ رقوم پاکستان سے باہر بھیجی جاتی تھی، اور ایز اینڈ وین جب ضرورت ہوتی تھی باہر سے پیسے ان مشکوک ٹرانزیکشنز کے ذریعے ان شخصیات کے اکاؤنٹس میں اتر جایا کرتے تھے۔ ایک اور اہم سوال سامنے ہے کہ شہباز شریف خاندان کا بیرون ملک کوئی کاروبار نہیں تو کون سے لوگ ہیں جو اتنے مہربان ہیں، جو شہباز فیملی کو، حمزہ شہباز کو یا سلیمان شہباز کو یا جناب شہباز شریف کی اہلیہ کو بیرون ملک سے پیسے بھیجا کرتے ہیں۔ ریمیٹنسز کا قانونی طریقہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتا، لیکن 26 ملین ڈالر حکمراں خاندان کو کس مد میں آئے اور کیوں بھیجے گئے، یہ سوال ہے جو کہ طے کرے گا مستقبل شہباز شریف خاندان کا۔ یہ بھی سوال بہت اہم ہے کہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر یعنی ٹی ٹی جرم نہیں ہے، مگر جعلی لوگوں اور بے نامی ذرائع سے مشکوک رقم آنا کیا 100% جرم نہیں ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو کہ دراصل حکمراں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ پنجاب میں 10 سال تک بلا شرکت غیر حاکم رہے ہیں۔